ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين سين صاد ضاد طاء ضاع عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين سين صاد ضاد طاء ضاع عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف هجاء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. آمین یا رب العالمین. آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ مشق کی دہرائی ہوگی. آپ تشریف لائیں. آئیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد یا سے دوبارہ پڑھیں. اللہ اس کو اللہ کرے اور کرے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد. یہاں پر آپ سٹاپ لگائیں. پہلا وعلی آل محمد وعلی آل محمد. جب تک پورا کمانڈ نہیں ملتا ملانے کا اس وقت تک آپ اس کے حصے کر لیں. یہاں پر ایک جملہ پورا ہو رہا ہے. اس کے بعد گما سے پڑھیں گے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انک حمید مجید. ٹھیک ہو. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز کی مشق یہ آپ کے لیے اتنی ضروری ہے، بنیادی ہے. آپ جب گھر میں مشق کریں تو یہ سمجھتے ہوئے کریں کہ آپ کو اگر نماز پڑھانا ہو تو آپ پڑھا سکتے ہیں. اس تصور کے ساتھ مشق کریں، پورے شوق ذوق کے ساتھ مشق کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ ملا کے پڑھیں تو محمد، یہ تو آپ کے سانس پر منحصر ہے کہ آپ کہاں تک اس کو لے جانا چاہتے ہیں. آپ اگر اتنے الفاظ پر گرفت ہے تو آپ پڑھیں جیسے آپ تیز ہو تو میں مشق کرواتا ہوں، اس لیے کہ مجھے جن کو مثلا یہ کمانڈ ہے وہ تیز پڑھ سکتے ہیں، جن کو ابھی نہیں ہے تو وہ تو آہستہ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. ایک تو اس کو پر کریں اللہ اور یہ سلے نہیں کہنا، سلی بری کرنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. آپ نے نوٹ کیا کہ جو غلطیاں میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مشق کی بہت ضرورت ہے اور وہ آپ کو گھر پہ ہی کرنا ہے. اب یہاں پر جتنا ٹائم ہے میں تو جس قدر کروا سکتا ہوں، لیکن آپ کو گھر پہ مشق جو ہے وہ خوب ذوق شوق کے ساتھ بیٹھ کے آئسولیٹ ہو کے کریں انشاءاللہ. ہاں ٹھیک. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مخارج کا سبق جاری ہے، آج انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا. مخرج نمبر 11 سے شروع کریں گے. فا، اس کا مخرج ہے نیچے کے ہونٹ کا اندر والا حصہ اور سلایا غلیہ کا کنارہ. نیچے کے ہونٹ کا اندر والا جو تر حصہ جسے کہتے ہیں وہ، اور اوپر کے جو دو دانت ہیں اس کا کنارہ ٹچ ہوگا تو یہاں سے نکلے گا فا. فا اس کی مشق کر لیں. مثال دیکھیں، فا زبر فا، فا زد فی، فا پیش فو. یہ اردو
زبان میں بھی ایسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسا کہ عربی میں. یفعل یا فا سائلنٹ ہے. یفعل مفتاح النفاثات یا فا مشدد ہے. النفاثات اس کے بعد با واو میم یہ تین حروف ہیں. با واو میم ان تینوں حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ہونٹ والے حروف ہیں. ہونٹ دونوں ہونٹوں کو شفتین تو یہ حروف شفویہ تینوں حروف. اس میں سب سے پہلے با کا مخرج دیکھیں. دونوں ہونٹوں کے اندر والا حصہ ملنے سے با بنے. یہ ہمارے ہونٹ ہے. ایک ان کا بیرون ہے ایک ان کا اندرون ہے. اندرون کو تر حصہ کہتے ہیں بیرون کو خشک حصہ کہتے ہیں. تو اندر والا حصہ جب ملے گا تو با وہاں سے نکلے گا اور یہ دونوں ہونٹوں کی اندرونی طرف ملنے سے اس کا مخرج ہے. اس کے بعد میم کا مخرج یہ دونوں ہونٹوں کے بیرونی حصے ملیں گے جب میم اس میں کچھ بیرونی حصہ شامل ہے. یہ بھی آسان مخرج میں ہے. با بھی آسان مخرج میں ہے. کوئی مشکل نہیں ہے جیسے ہم اردو میں با پڑھتے ہیں بلکہ با تو بنیادی مخرج ہے. بچہ سب سے پہلے با ہی سیکھتا ہے. با با آپ اس کو سکھاتے ہیں تو یہ آسان مخرج میں ہے. اسی طرح میم کا مخرج بھی آسان مخرج میں ہے. واو یہ جب غیر مدہ ہوگی تو اس کا مخرج ہوگا دونوں ہونٹوں کی گولائی. جبکہ واو مد کے بغیر ادا ہوگا غیر مدہ پڑھا جائے گا تو اس کا مخرج ہوگا دونوں ہونٹوں کی گولائی. اچھا اس میں اگر 7 دانت لگ گئے تو واو نہیں بنے گی. اور یہ وا جس میں دانت ٹچ ہو گئے وا اب دانت ٹچ نہیں ہوئے. دانت صاف نہ لگے تو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے یہ نکلے گا واو. اور جب اس کو ملا کے پڑھیں گے اب اس کی مثالیں دیکھ لیں. با زبر با با زیر بی با پیشو قبلو یبصرون ربک میم زبر ما میم زیر بی میم پیشو امرنا یہاں میم کیا ہے ساکن. امرنا امرأته دمرناها یہاں میم مشدد آ گیا جو کہ گناہ بھی ہوگا. دمرناها اس کو وا زبر وا نہیں کہنا. واو زبر وا واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو. دانت صاف ٹچ نہ ہو وا وی وو. وجوہ اگر دانت مل گئے تو واو کا مخرج آؤٹ ہو جائے گا. وجوہ جوف زوجت. اس کے بعد آخری مخرج ہے خیشوم. یہ عربی زبان میں خیشوم کو کہتے ہیں ناک کا بانسا جہاں سے غنہ کی آواز ادا ہوتی ہے جیسے کہ
नाक में से जब आवाज निकालते हैं तो वो गुन्ना की आवाज निकलती है। अब इसकी मिसाल देख लें, इम्मा इनकानत, ये दोनों लोग इकट्ठे इसको इकट्ठा पढ़े, इनकानत अन्ना ये गुन्ना के मखरज। यहाँ पर मखरज मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह कल हम गुन्ना के कवायद पेज नंबर 11 से शुरू करेंगे। इस्लाह तलफ़्फ़ुज़ का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ, जिसमें हरकात की पहचान, हरूफ खिलजी का अदा करना, उसके बाद मुफरद आवाज़ों की मश्क, उसके बाद मुरक्कब आवाज़ों की मश्क, उसके बाद मखारिज की मश्क, ये तमाम हम अब तक इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से पढ़ चुके हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मश्क साथ साथ जारी रहेगी। आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त है कि आप घर में वक्त लगाएं, कुछ रियाजत करें थोड़ी सी। अब आज की मश्क निकाल लें। नमाज में दुआ, नमाज में तशहुद के बाद बहुत सी दुआएं पढ़ना मसनून है, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा मारूफ और ज्यादा सिखाई जाने वाली दुआ वो यही है, रब्बी जाअलनी मुक़ीमस सलात, इसकी हम मशक़ करेंगे। वैसे भी ये दुआ कुरानी दुआ है, और ये किस नबी की है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो कुरान में अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई है। तो बहुत कीमती दुआ है, जामे दुआ है, इसकी मशक़ भरपूर होगी। रब्बी जअलनी, दुआ को पुर करें क्योंकि रा पर ज़बर है। उसके बाद बीज, बाज़ेर जीम बीज, अगर आप इसको एहतियात के साथ अदा नहीं करेंगे तो ये कुछ यूं आवाज बनेगी, रब्बी जाअलनी, ये जाअलनी नहीं है, बिजाअलनी, बाज़ेर जीम बीज अलनी। और नी को अगर आप लंबा नहीं करेंगे, एक अलिफ के बराबर यानी मद्दे असली नहीं करेंगे, नून याद नी अदा नहीं करेंगे तो इसके मानी आउट हो जाएंगे। रब्बी जअलनी, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाती, स्वाद को पुर करना है, मुक़ीमस सलाती, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती। जहाँ जाल पर सीटी की आवाज न बने, गोया जाल न बन जाए, क्योंकि जाल है, जाल नहीं है। उसके बाद रा भी मुशद्दद है और या भी मुशद्दद है। आपके पास टेक्स्ट है सबके पास? देखिए, या भी मुशद्दद है और रा भी मुशद्दद है। और रा को जब मुशद्दद पढ़ना है तो उसमें तकरार ना आए, कहीं ज़ुर्रियती ना बन जाए, रा में तकरार ना आए। फिर सुने, व मिन, यहाँ गुन्ना भी होगा, व मिन ज़ुर्रियती, व मिन ज़ुर्रियती। अच्छा, ती को भी लंबा करना है। अगर ती को लंबा नहीं करेंगे तो मेरी औलाद मानी नहीं बनेगा। देखिए कितनी एहतियात है। व मिन ज़ुर्रियती रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना। यहाँ भी नून अलिफ लाम लंबा करेंगे, रब
ربنا وتقبل دعاء. یہاں ہم وقف کریں گے تو مد ہوگی، مد متصل ہے، پوری لمبی کریں گے، 3 الف کے برابر لے جائیں، اور اس کے بعد دعائی، حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے دعائی، میری دعا. جب وقف کریں گے تو حمزہ سائلنٹ ہو جائے گا، لیکن حمزہ کی آواز ادا ہوگی، سائلنٹ ادا ہوگی، حرکت کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ وقت تو ہے. خالی دعا نہیں، دعا. آپ نے غور کیا حمزہ کی ادائیگی وقت میں ساکن ادا ہوگی، ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ نے حمزہ ادا نہیں کیا. ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي. یہاں پھر لی کو لمبا کریں گے، مجھے بخش دے. ربنا اغفر لي ولوالدي. واہ، اگر والدیہ نہیں پڑھیں گے تو والدین معنی نہیں بنے گا. دیکھیں کتنی باریکی ہے اس دعا میں. ولیوالدیہ، اور واو میں ہونٹ کے ساتھ دانت نہ ملے. ولیوالدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حساب کی بات پر قلقلہ آئے گا کیونکہ بات سائلنٹ پڑی گئی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ایک بات اور، جب آپ گھر میں مشق کریں تو متن سامنے ہونا چاہیے. متن سامنے ہونے کے بہت سے فوائد ہیں. الفاظ کے نقش دماغ میں بنتے ہیں، زیر زبر کی پہچان ہوتی ہے، اوقاف رموز کی پہچان ہوتی ہے، اور جب پڑھایا ہوا یاد آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہاں لمبا کرنا ہے، یہاں شارٹ کرنا ہے، یہاں وقف کرنا ہے، اس طرح کو ملانا ہے وغیرہ وغیرہ. آج کا سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی دعائیں ضرور باقی ہے، اور باقی جو دعائیں ہمارے سلیبس میں شامل ہیں وہ انشاءاللہ پرانی دعائیں، مصنون دعائیں اپنی جگہ پر آئیں گی. فی الحال نماز کی مشق میں دعائیں قنوت کل پڑھائی جائے گی، تو اس دعا کو آپ زبانی تو یاد ہوگی سب کو، تو اس کی مشق بھرپور کر کے آئیں، اور مشق کرتے وقت متن سامنے رکھیں تاکہ زیر زبر کی پہچان اچھی طرح ہو جائے. آج کا سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال
ذال راء زاي سين سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف هجاء.